بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله صلوات حسین وارث انبیاء اور اس موضوع کے تحت ایک سلسلے وار گفتگو ہے کہ جس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دنیا میں وراثتوں کا انداز یہ ہے کہ دنیا میں وارث کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے اور کچھ نہ کچھ فائدے کی امید رہتی ہے کہ اگر جانے والا جا رہا ہے تو وہ مکان چھوڑ کے جائے گا، دکان چھوڑ کے جائے گا، کچھ رقم چھوڑ کے جائے گا، کچھ اور اسباب، کچھ چیزیں چھوڑ کے جائے گا اور وہ وراثت کے طور پر وارثوں تک پہنچیں گی۔ لیکن یہ جو وراثت ہے، جس وراثت کا تذکرہ یہاں پر ہوا زیارت وارثہ میں، اے آدم کے وارث تم پر سلام ہے، نوح کے وارث تم پر سلام، ابراہیم کے وارث تم پر سلام، موسیٰ کے وارث تم پر سلام، عیسیٰ کے وارث تم پر سلام۔ تو اس وراثت میں دنیاوی لحاظ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ حسین تک پہنچنے والا نہیں ہے، بلکہ اس میں اس وراثت کو بچانے کے لیے دینا پڑتا ہے۔ یہاں کے اوپر عام طور سے دنیا میں مال ملتا ہے، یہاں پر مال قربان کرنا پڑے گا، یہاں اولاد قربان کرنا پڑے گی، یہاں جان دینا پڑے گی اس وراثت کو بچانے کے لیے جو آدم سے شروع ہوئی اور پیغمبر ختم مرتبہ تک پہنچی، اور پیغمبر ختم مرتبہ سے آگے بڑھ کے اس کے وارث حسین قرار پائے اس وراثت کے۔ تو اس وراثت کے وارث ہے حسین ابن علی، اور حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے اصحاب اور انصار اور اولاد کی قربانی پیش کر کے اس وراثت کو بچایا ہے، آدم کی آدمیت کو بچایا ہے، نوح کی نبوت کو بچایا ہے، ابراہیم کی خلت کو بچایا ہے، موسیٰ کی ہیبت کو بچایا ہے، عیسیٰ کے زہد کو بچایا ہے۔ حقیقت میں اگر یہ امام علی مقام کی قربانی نہ ہوتی تو نہ تو آدم کی آدمیت ہوتی، اور نہ ہی نوح کی نبوت ہوتی، اور نہ ہی ابراہیم کی خلت ہوتی، نہ موسیٰ کی ہیبت ہوتی، اور نہ عیسیٰ کا ظہور، یہ کچھ ہم تک نہ پہنچتا۔ یہ جو آج ہم تک پہنچا ہے یہ صرف حسین ابن علی کی قربانی کی بنیاد پر پہنچا ہے۔
لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب حسین ابن علی کو سلام کیا جاتا ہے تو آواز دی جاتی ہے، اے آدم کے وارث تم پر سلام، اے نوح کے وارث تم پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تم پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تم پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، اے پیغمبر ختم مرتبت کے بیٹے تم پر سلام۔ وارث بیٹا ہوتا ہے۔ یہاں سے آنے کے بعد دیکھیں سلام کا انداز بدل گیا۔ یہاں تک کیا کہا گیا؟ السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ اب یہاں سے انداز بدل گیا، السلام علیکم یا ابنا محمد المصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے۔ وارث بیٹا ہوتا ہے، اس پوری وراثت کے وارث پیغمبر، اور پیغمبر کی وراثت کے وارث حسین ابن علی، اور حسین ابن علی نے اس پوری وراثت کو جو انبیاء سے پیغمبر ختمی مرتبہ تک پہنچی تھی اور پیغمبر ختمی مرتبہ سے حسین تک پہنچی تھی، اس کو بچایا ہے۔ وہ وراثت کیا تھی؟ وہ وراثت یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ اللہ کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ اور جب یہی وراثت جناب موسیٰ تک پہنچی ہے، میں نے کل آپ کی خدمت میں جہاں سے بات چھوڑی تھی اسی سے آگے بس چند منٹ آپ کی خدمت میں۔ جناب موسیٰ کو حکم ہوتا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، بہت باغی ہو گیا، بہت سرکش ہو گیا ہے۔ کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں، نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی لاہ و لشکر ہے، نہ کوئی بظاہر قوت اور طاقت کے مالک ہیں، سامنے خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ایک مضبوط قوت اور لشکر کا مالک، اور پورے مصر کے اوپر حکومت کرنے والا، اور اس کے سامنے بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ اس سے ذرا سا اس کو صحیح کرو، سدھارو اس کو۔ موسیٰ فرعون کو سدھارنے کے لیے موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ فرعون کو سدھارو۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کیونکہ وہ باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے۔ جناب موسیٰ چلے، اللہ نے دو چیزیں دی تھی، میں نے کل آپ کو عرض کیا تھا، ایک عصا اور دوسری ید بیضا، اور انہی کے سہارے جناب موسیٰ گئے فرعون کے دربار میں۔ ہارون ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ جناب موسیٰ نے دعا کی تھی کہ معبود میں جاؤں گا تو، لیکن ہارون کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ نے موسیٰ کی دعا کو قبول کیا تھا، ہارون بھی ساتھ ساتھ ہے۔ جناب موسیٰ اور جناب ہارون دونوں پہنچے فرعون کی خدمت میں۔ اب اس کی جو بغاوت تھی، جو سرکشی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ کے سامنے کیسے اس کی بغاوت سرکشی میں کمی آ جاتی، لہذا اپنی بغاوت اور سرکشی کے اوپر اڑا ہوا۔ اب جب جناب موسیٰ نے اس کے سامنے وہ عصا ڈالا اور وہ اژدہا بنا، تو مرتبہ کہتا کہ تم جادوگر ہو، اگر تم جادوگر ہو اس سے بڑے جادوگر بلائیں گے۔ اور اس نے جادوگروں کو اس وقت جو بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے جادوگر تھے ان کو بلوایا اور جناب موسیٰ سے مقابلہ کروایا۔ کس سے؟ اس عصا سے، وہ جو اژدہا بنا تھا اس سے کا مقابلہ ہوگا۔ جادوگروں کو بلایا گیا۔ جادوگروں نے جب جناب موسیٰ کے سامنے جادوگر آئے ہیں تو جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دکھاؤ کیا کرنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بتائیے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم تو یہ عصا ہے یہ ہمارے پاس، تم اپنا کمال دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ، کیا دکھا رہے ہو کمال۔ بس ایک مرتبہ انہوں نے رسیاں پھینکی، اور جیسی وہ رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں سانپ بن گئی، اور سانپ بن کے وہ پورے ظاہر بات ہے کہ اگر ایک مجمع میں ایک دم سے سانپ ادھر ادھر ہونے لگے، مجمع میں اگر فراتفری پھیل جائے، اور وہ ادھر ادھر سے جیسے ہوئی پورا مجمع اسے جمع کیا تھا، مصر کو جمع کیا تھا، جادوگروں کو بلا کے کہ دیکھو آج موسیٰ کو ہم کو شکست دینا ہے، موسیٰ کو ہرانا ہے، لہٰذا سب کو جمع کیا تھا اس نے یہ دکھانے کے لیے۔ اب سب بھاگ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، یہ ابھی تو رسیاں تھیں، ابھی سانپ بن گئے۔ اللہ کی طرف جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ تم یہ عصا پھینک دو۔ جناب موسیٰ نے وہ لکڑی جو عصا اس کو زمین پہ ڈال دیا، جیسے ہی اس لکڑی کو زمین پہ ڈالا وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کے وہ جو رسیاں جو سانپ بنی تھی
ان کو ہضم کرنے لگا، ان کو کھانے لگا، اور سارے سانپ اس نے کھا لیے، سارے سانپ کھا لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں ہے کہ جیسے ہی جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ نے عصا پھینکا اور یہ عصا اشتہا بنا، اور اشتہا بن کے اس نے ساری رسیوں کو جو سانپ کھڑی تھی سب کو نگل لیا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ ایک سلامات بھیجتے محمد والے۔ جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں گر گئے اور کہا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر؟ انہوں نے کہا اب تیری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب انسان کے اندر یقین ہوتا ہے، تو فرعون جیسی بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں بھی اس کو اپنی منزل سے ہٹا نہیں پاتی ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے تم موسیٰ کے رب کو قبول؟ ہاں تمہارے ہوتے ہوئے۔ میری اجازت کے بغیر؟ ہاں تمہاری اجازت کے بغیر۔ چلاؤں گا چلا دو، ماروں گا مار دو، لیکن ہم نے جو چیز دیکھ لی ہے، جادوگر کہہ رہے ہیں، ہم نے جو چیز دیکھ لی ہے اب اس کی بنیاد پر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور میں یقین سے ہم کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کا جو رب ہے وہی حق ہے، اور ہم سب کے سب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس نے جادوگروں کو سزا دلوائی، ان کو مار دیا جائے، اور اتنی ساری دلیلیں ثبوت پیش کرنے کے بعد، جناب موسیٰ کے اتنے اچھے کلام کرنے کے بعد بھی اس کے غرور اور گھمنڈ میں کہیں سے کمی نہیں آئی، اور ابھی بھی اس کے اندر وہی غرور اور وہی گھمنڈ پایا جا رہا ہے۔ اب جب کسی طریقے سے اس کے اندر نرمی نہیں دکھی تو جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ موسیٰ یہ اس طریقے سے نہیں مانے گا، اب تم اپنی قوم کو لے کے، بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکل جاؤ۔ اور جناب موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے مصر سے نکلے۔ جیسے ہی فرعون کو پتا چلا کہ ہم تو تیاری میں تھے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھ ان کی قوم کا خاتمہ ہی کر دے، پتا چلا کہ وہ تو ساری قوم کو لے کے نکل گئے ہیں، فرعون نے اپنے لاہو لشکر کے ساتھ موسیٰ کا پیچھا کیا، موسیٰ کا پیچھا کیا۔ اب جو جناب موسیٰ کے ساتھ تھے یہ بنی اسرائیل والے، اتنے احسانات انبیاء نے ان کے اوپر کیے ہیں اور اللہ نے ان کے اوپر کیے ہیں، لیکن انہوں نے جگہ جگہ کے اوپر، اب جب پیچھے سے لشکر آتے تھے کہا موسیٰ، پیچھے لشکر کا پھر کیا ہوا؟ اللہ تو ہے، آگے ندی ہے، آگے ندی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تو ہے۔ تو پیچھے لشکر آگے ندی جائیں گے کہاں؟ تم نے تو ہم کو مروا دیا، بس صبر کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو۔ اور قرآن یہی کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا وہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ ذرا صبر کرو، اللہ کی تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ تو موسیٰ ہم تو ہلاک ہو گئے، پیچھے لشکر آ رہا ہے فرعون کا، آگے نیل بہ رہا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ جناب موسیٰ آگے بڑھے۔ جناب موسیٰ نے اس دریا کے اوپر عصا مارا، اور جیسے ہی پانی کے اوپر عصا مارا راستہ پیدا ہوا، کہا آؤ میرے پیچھے پیچھے، آؤ میرے پیچھے پیچھے۔ سارے جتنے بنی اسرائیل تھے پوری قوم والوں کو جناب موسیٰ نے دریا پار کرا دیا، سب ندی پار کر گئے نیل، اور ادھر سے ادھر ہو گئے۔ فرعون جو چلا آ رہا تھا، اور آنے کے بعد وہی راستہ اس نے اختیار کیا جو موسیٰ کا بنایا ہوا راستہ تھا، جو موسیٰ کا بنایا ہوا راستہ تھا، اسی موسیٰ کے بنائے ہوئے راستے کے اوپر وہ بھی چلا۔ اب چل تو دیا، لیکن اب جیسے ہی وہ اور اس کا سارا لشکر بیچ دریا میں پہنچا، دھیرے دھیرے پانی قریب ہونے لگا۔ وہ جو پانی دور ہوا تھا، راستہ بنا تھا، اور پانی ہی سے دیواریں کھڑی ہو گئی تھی، یہ دیواریں قریب ہونے لگی، پانی کی دیواریں۔ یہ کوئی اینٹوں کی نہیں ہے، یہ سیمنٹ کی دیواریں نہیں ہیں، یہ پانی کی دیواریں تھیں، اور یہ پانی کی دیواریں قریب ہونے لگی، قریب ہونے لگی، قریب ہونے لگی، یہاں تک کہ
فرعون ڈوبنے لگا، سارا لشکر غرق ہونے لگا۔ اب جب ڈوبنے لگا تو بابا کہتا ہے پھر موسیٰ میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں، موسیٰ میں تمہارے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ عزیزو یاد رکھیے کہ اللہ کا انتظام اور اللہ کا نظام ہے کہ حجت تمام ہونے کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ جب حجت تمام کر لیتا ہے تو حجت تمام کرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہر طریقے سے اللہ نے فرعون کے اوپر حجت تمام کر لی۔ اب یہ جو توبہ تھی یہ توبہ اللہ کے لیے نہیں تھی، اپنی جان کو بچانے کے لیے تھی۔ لہذا توبہ وہ قبول ہوتی ہے جو اللہ کے لیے ہو، اپنی جان کو بچانے کے لیے نہیں، اپنے مال کو بچانے کے لیے نہیں۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا؟ فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا، پورے لشکر کے ساتھ فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے، اور جناب موسیٰ نیل پار کر کے نکل گئے۔ اب ان بنی اسرائیل کا جو میں تذکرہ کر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ نیل پار کرنے کے بعد جب قوم ہے اور وہ قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، کچھ اس نے مجسمے بنائے ہوئے، کچھ جانوروں کے مجسمے، کچھ انسانوں کے مجسمے، اور وہ ان کی پوجا کر رہی ہے۔ اللہ نے جس قوم کے اوپر اتنے احسانات کیے تھے، جن کو بچایا تھا، جن کو وہاں سے نجات دے کے نکالا تھا، اب وہی کس سے کہہ رہے؟ جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں۔ کس قدر کوفت ہوئی ہوگی جناب موسیٰ کو۔ جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں موسیٰ ایسے ہی بت مجھے بھی بنا دو، یہ جیسے یہ بت بنائے ہوئے ہیں ایسے ہی میرے لیے بت بنا دو، تاکہ ہم بھی ویسے ہی ان کے سامنے جو ہے وہ پوجا کیا کریں۔ جناب موسیٰ کی پیشانی پر بل پڑ گئے کہ جس اللہ نے تمہارے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں، تم کو اس فرعون جیسے درندے سے، اس جلاد سے نجات دے کے تم کو ایک آرام اور آسائش کی زندگی عطا کی، اور تم اس اللہ، اس خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ کے پھر ابھی تم اسی میں پڑے ہوئے ہو۔ تو عزیزان محترم، جناب موسیٰ کی یہ پوری زندگی اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو یہ جو قوم بنی اسرائیل ہے، جو آج یہودیوں کی صورت میں یہی بنی اسرائیل ہے، یہ جو آج کے یہودی ہیں یہی سب بنی اسرائیل کی، اور ان کی پوری تاریخ دامن وقت گنجائش نہیں ہے، اور مختصر سا وقت ہے، مختصر سا ٹائم ہے، ورنہ یہ جو بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، کیسے کیسے انہوں نے انبیاء کو ستایا ہے خود، جبکہ اللہ نے ان کو کیسے کیسے بچایا ہے، اور پھر بھی انہوں نے کیسے کیسے انبیاء کو ستایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں بنائیں گے، کچھ نہیں پکائیں گے۔ موسیٰ دعا کرو کہ اللہ ہمارے لیے روزانہ سفرہ بچھائے، روزانہ آسمان سے نیاز آئے، روزانہ کھچڑا، روزانہ بریانی۔ موسیٰ نے دعا کی، وہ بھی سب پوری ہو گئی۔ کہا یہ مولی گاجر اور یہ ڈمری بمری کب تک کھاتے رہیں گے؟ دعا کرو کہ حضرت تیتر آئے، بٹیر آئے، مرغا آئے۔ موسیٰ نے دعا کی، ان کے لیے منو سلوا نازل ہونے لگا آسمان سے، آسمان سے منو سلوا۔ اتنے احسانات، لیکن اتنے احسانات کے بعد 70,000 انبیاء کا قتل کیا ہے بنی اسرائیل نے۔ 70,000 انبیاء انہی بنی اسرائیل والوں کے ہاتھوں قتل کیے۔ جس قوم کے اوپر اللہ کے اتنے احسانات تھے، اسی قوم نے 70,000 انبیاء کا قتل کیا۔ جناب موسیٰ کی جب موت کا وقت آیا ہے، میں نے عرض کیا کہ وہاں سے جو تاریخ بنی اسرائیل کی شروع ہوتی ہے اور آج تک یہودیوں کی کس کس طریقے سے، کس کس نبی کے ساتھ
انہوں نے کیا کیا چال چلی ہے، کیا کیا سازش کی ہے، اور جس نے ان کے اوپر احسان کیا اسی کے خلاف میں یہ پوری ان کی ایک تاریخ رہی ہے۔ جناب موسیٰ کی جب موت کا وقت آیا، بس میں نے ختم کر دیا۔ جناب موسیٰ کی جب موت کا وقت آیا تو جناب موسیٰ کی خدمت میں ملک الموت حاضر ہوئے۔ کہ خیریت؟ کہ لینے کے لیے آیا ہوں آپ کو، تشریف لے چلیے۔ کہ اتنی اجازت دے دو کہ میں ذرا اپنے بچوں سے رخصت ہو لوں، اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ لو۔ کہ ہم تو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اس کی طرف سے ہم کو حکم ملا ہے کہ اللہ کو مناجات کرو۔ موسیٰ نے اللہ سے دعا کہ معبود اتنی اجازت دے دے، اتنی مہلت دے دے کہ اپنے بچوں کو خدا حافظ کہہ لے۔ اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی، ٹھیک ہے ملک الموت ان کو اپنے بچوں سے مل لینے دو، خدا حافظ کہہ لینے دو۔ جناب موسیٰ گھر میں آئے۔ اگر جناب موسیٰ نے کہا کہ خدا حافظ میں جا رہا ہوں، تم سب سے رخصت ہو رہا ہوں، تو جناب موسیٰ کا چھوٹا سا بچہ تھا، یہ جناب موسیٰ کے قدموں سے لپٹ گیا۔ بابا آپ ہم کو تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہم کو اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ جناب موسیٰ بھی اس کے گریے کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ ان کی زبان پر آ گیا، معبود میرے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا؟ ان بچوں کا کیا ہوگا؟ بس جیسے ہی خیال آیا موت روک گئی۔ موسیٰ دریا پہ جاؤ۔ موسیٰ دریا پہ گئے کہ دریا پہ ایسا مارو، انہوں نے پانی پہ ایسا مارا۔ کہ دیکھو کیا ہے؟ کہ پتھر کو اٹھا لو، اس کو اس پتھر کے اوپر زمین پر رکھ کے ایسا مارو۔ موسیٰ نے اس کے اوپر ایسا مارا۔ اب جو پتھر کے اوپر ایسا مارا تو دیکھا کہ اندر ایک چھوٹا سا بالکل کیڑا ہے پتھر کے اندر، اور اسی پتھر کے اندر چھوٹی سی ایک جگہ ہے، وہاں پر تھوڑا سا پانی رکھا ہوا ہے اور ایک ہری بھری بالکل سبز پتی اسی کے قریب۔ کیا موسیٰ کچھ سمجھ میں آیا تمہارے؟ موسیٰ کچھ سمجھ میں آیا؟ دریا کے اندر پتھر کے اندر کیڑا، اور اس کیڑے کے ساتھ ساتھ پانی اور ہری پتی ہے۔ آواز آئی، موسیٰ جو اللہ اس کیڑے کے لیے رزق فراہم کر سکتا ہے، اس دریا کے اندر پتھر کے اندر کیڑا، اور جو اس کیڑے کو بھی رزق دے سکتا ہے، کیا تمہارے بچے کو وہ رزق نہیں دے گا؟ کیا وہ تمہارے بچے کی طرف سے اپنے رخ کو پھیر لے گا؟ جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ جناب موسیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جناب موسیٰ جس وراثت کو چھوڑ کے گئے تھے، اسی وراثت کی طرف ارشاد ہو رہا ہے، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، تم پر ہمارا سلام ہے۔ جناب موسیٰ نے فرعون اور فرعونیت سے مقابلہ کیا تھا، جو وارث موسیٰ ہے وہ اپنے وقت کے فرعون یزید سے مقابلہ کر رہا ہے۔ موسیٰ کا مقابلہ فرعون سے آسان تھا، لیکن حسین کا مقابلہ یزید کا بڑا مشکل مقابلہ تھا۔ موسیٰ نے یقیناً سفر کیا تھا، موسیٰ نے یقیناً ہجرت کی تھی، موسیٰ یقیناً فرعون کے دربار میں گئے تھے۔ موسیٰ فرعون سے اور فرعون کے لشکر سے اپنے تمام قوم والوں کو لے کے حفاظت کے ساتھ مصر سے نکل گئے تھے، تو جنگ نہیں کرنی پڑی، بھوکے نہیں رہنا پڑا، پیاسے نہیں رہنا پڑا، لاشیں بے گور و کفن نہیں رہے۔ لیکن جو وارث موسیٰ ہے، آئیے کربلا کے میدان میں، آئیے کربلا کے میدان میں۔ آج 8 محرم ہو گئی، بس کل کا دن اور ہے اور عشرہ تمام ہے۔
جن دنوں کی تمنا اور آرزو اور انتظار ہم پورے سال کرتے ہیں کہ محرم آئے گا، محرم آئے گا، محرم آئے گا، ابھی فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا تھا اور اتنی تیزی سے یہ دن نکل گئے اور آج 8 محرم ہو گئی۔ عزاداروں پرسہ دے لو، نہیں معلوم آئندہ سال کون رہے اور کون دنیا سے چلا جائے۔ کتنے چہرے ایسے تھے اسی راجولہ میں، نگاہیں جن کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ سب بزرگ کہاں چلے گئے، وہ سب افراد کہاں چلے گئے۔ کوئی صف اول میں بیٹھتا تھا، کوئی درمیان میں بیٹھتا تھا، کوئی پیچھے بیٹھتا تھا، کوئی ماتم کے صفوں میں ہوتا تھا، کوئی نوحہ پڑھتا تھا، کوئی مرثیہ پڑھتا تھا، کوئی نظر و نیاز کا اہتمام کرتا تھا، سب کہاں چلے گئے۔ عزیزو، یہی محال مجلس، یہ جو گریہ ہے یہ محال مجلس ہے، یہ جو ماتم ہے، یہ جو ذکر اب عبداللہ حسین ہے، حقیقت میں ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے؟ ہمارے اعمال کا کیا اعتبار، ہمارے نماز روزے اور حج زکات کا کیا اعتبار، کون سی نیت اور کون سا ہمارا عمل پتہ نہیں ہمارے عمل کے ثواب کو کب ختم کر دے اور کب کم کر دے۔ اگر ہماری تنہا امید اور آس ہے تو صرف اور صرف اب عبداللہ حسین کی ذات ہے، صرف امام حسین کی ذات سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ مولا اس دنیا سے جانے کے بعد صرف ایک نگاہ کرم اپنے عزاداروں کو برکت دیجیے گا، خالی ایک نگاہ کرم آپ کی ہو گئی تو بس بیڑا پار ہے۔ عزاداروں کربلا میں ایمان کے اوپر کیا گزر گئی۔ عاشور کا دن آیا، اب جو عاشور کا دن آیا ہے تو امام نے لشکر کو ترتیب دیا، اصحاب اور انصار باری باری میدان میں جا رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور اب جب اصحاب شہید ہو گئے تو گود کے پالوں کی باری آئی۔ اور محمد جیسے بھانجے آسان نہیں ہے، پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے۔ جن بچوں کو امام نے اپنی آغوش میں پالا تھا انہی بچوں کے لاشیں حسین اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے گنج شہیدہ میں رکھ رہے ہیں۔ جس قاسم کو خود گود میں پالا تھا، کھلایا تھا، جسے پروان چڑھایا تھا، اسی قاسم کا پامال لاشا حسین اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور لا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیتے ہیں۔ عزاداروں کربلا کے میدان میں کہتے ہیں کہ جیسے جیسے عاشور کا سورج اوپر آ رہا تھا، حسین کے چہرے کا رنگ اور کھلتا جا رہا تھا، حسین کے چہرے کا رنگ اور کھلتا جا رہا تھا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں ایک ایسا موقع آیا ہے کہ جب حسین کا کھلا ہوا چہرہ اتر گیا۔ یہ کون سا موقع تھا؟ کہتے ہیں کہ جس وقت غازی ابوالفضل عباس نے فرات سے واپسی پہ آواز دی ہے، آقا غلام نے اپنے کو قربان کر دیا، کہتے حسین کا چہرہ جو کھلا تھا وہ مرجھا گیا، حسین نے کمر کو پکڑ لیا، الان انکسر ظہری، بھیا عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی۔ عزادارو امام عباس کی آواز کے اوپر عباس کے سرانے پہنچے۔ اب جو سرانے پہنچے کچھ وصیتیں عباس نے کی، کچھ وصیتیں امام نے کی۔ عزادارو لاش کو وہیں پہ چھوڑا، علم کو لیا، علم کو لے کے خیمے کی طرف چلے۔ یہی تو سنتے آئے ہیں، یہی تو ذاکرین پڑھتے آئے ہیں، لیکن بس ایک روایت اور سن لیجئے، اگر تاب ہو طاقت ہو تو سن لیجئے گا، جیسے دل چاہے پرسہ دے لیجئے گا۔ عزیزو سنا یہی ہے، پڑھا یہی ہے کہ حسین نے کچھ وصیتیں کی اور کچھ وصیتیں سنی، لاش کو فرات کے کنارے چھوڑا، علم کو لے کے اب امام حسین خیمے میں آ گئے۔ لیکن ایک عجیب و غریب روایت دیکھی، کہتے ہیں کہ جب چوتھے امام سے کسی نے سوال کیا کہ آقا جناب عباس تو بڑے طویل القامت تھے، وہ تو بڑے طویل القامت تھے، لیکن ان کی قبر اتنی چھوٹی سی کیوں ہے؟ چچا عباس تو آپ کے بڑے طویل القامت تھے،
لیکن ان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ تو میرا چوتھا امام تڑپ گیا، تڑپ کے آواز دی، ارے میرے چچا کا تذکرہ تم نے کر دیا۔ جیسے ہی میرا چچا گھوڑے سے گرا، ظالم میرے چچا پہ ٹوٹ پڑے اور میرے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب چوتھے امام کربلا تشریف لائے 12 محرم کو تو ایک چٹائی منگائی، چٹائی میں عباس کے لاش کے ٹکڑوں کو رکھا، سپرد لائل کر دیا، چچا خدا حافظ، چچا فی امان۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، بحق الزهراء وأبيها وبعالها وبنيها۔ بار الہی ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ معبود عزادارہ نے سید الشہداء جہاں جہاں بھی آباد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، تمام عزاخانوں کی حفاظت فرما، مولا کے حرم کی حفاظت فرما، مولا کے زائرین کی حفاظت فرما۔ اس سال اور ہر سال مولا کی زیارت نصیب فرما، دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ وارث رضا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم۔